میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو لڑکے اسپیشلی جو باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور باپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے لیکن وہ ماشاءاللہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، منہ در منہ آ جاتے ہیں ان کے، بالکل کہ جیسے ابھی ماریں گے ان کو. تو نعوذ باللہ، توبہ استغفار. مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ چیزیں میں بڑی دیکھتی ہوں اور میں کہوں گی کہ اس کے بارے میں بتائیں کتنا بڑا گناہ ہے پلیز. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا، وقال اللہ تعالی مقاما آخر ووصینا الانسان بوالدیہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجبت لہن دعوت الوالد، دعوت المسافر، دعوت المظلوم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں جہاں قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ نے اپنی عبادت، اپنی وحدانیت، اپنی خلاقیت اور اپنی سمدیت کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کی بات کی. بالکل، یعنی کہ شب قدر ہو، شب برات ہو، وہ مقدس راتیں ہیں جس میں اللہ بخشش کے پروانے جاری کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان راتوں میں ان پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کریں اور والدین کے ساتھ نافرمانی کریں. اچھا، یہ نافرمانی ہوتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھی جائے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کے فیکٹرز کیا ہیں. بالکل، اس کے سب سے بڑا جو فیکٹرز اور کازز ہیں وہ یہ کہ ہم علم پر توجہ دیتے ہیں، ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اچھا، تربیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو ارشاد فرمایا. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے اپنے والدین کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو علم نافع دو. ہمارے علم کے نام پر بچوں کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ میں بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے کہ بچے، آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے وہ سٹریس اور ڈپریشن، انزائٹی میں جا رہے ہیں. بالکل، آپ دیکھیں وہ نرسری کا بچہ ہے یا KG1 کا ہے، 1 کا ہے، 5 کلاس تک، وہ ایک انزائٹی ڈپریشن کے اندر ہے. آپ 1 لیٹر کی بوتل میں 2 لیٹر ڈالیں گے تو وہ چھلکے گا، یا تو اگر بوتل کمزور ہوگی تو وہ پھٹ جائے گا. ذہنی طور پہ بچے مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو اعمال صالحہ، یعنی ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر رکھو. ہماری جس طرح اسکولز میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ایکٹیویٹی، اب کیسی ایکٹیویٹی؟ آپ کو بڑوں کو دیکھتے ہی سلام کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتائیں کہ دیکھو بیٹے، اگر تم صبح اٹھتے ہی اپنے ماں اور باپ کو دیکھو گے تو اللہ تمہیں 2 حج عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور تمہیں اگر والد کی دعا، اگر والد بچوں کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے. تم دنیا کے بہترین کامیاب انسان ہو جاؤ گے اگر تم والد اور والدہ کی کہنا مانو گے. تھرڈ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو میں بہت دیر تک سمجھتا رہا، پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو حلال طیب، حلال رزق طیب کھلاؤ. تو حلال رزق کافی تھا، پھر طیب کیوں کہا؟ میرے ذہن میں کہ حدیث میں یہ آیا کہ حلال رزق کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حلال رزق طیب کھلاؤ. تو ذہن نے فوراً کہا کہ دیکھیں مرغی حلال ہے، حلال جانور ہے، کوئی چوری کھلا دے ہے تو حلال جانور. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذرائع تمہاری آمدن میں ہو، جو بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالو گے وہ بھی طیب ہو. ٹھیک ہے. چوتھا، ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کی تمہیں فکر کرنی ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے حضرت، جب ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ٹائم نہیں دیں گے، آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ بچہ بڑے ہو کر آپ کو ٹائم دے گا؟ اچھا، اب ادھر ظاہر ہے بہت سارے سوال ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو بچے اپنے والد سے لڑتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے کل قیامت کے دن یہ حضور نے فرمایا قیامت قریب ہے، جب 2 باتیں کی. ایک تو بچیاں اپنی ماں کی، بچیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کی ماں بن جائیں گی، اور بچے اپنے باپ کو ڈی کریٹ کر کے دوستوں کو اپنا باپ جیسا، یعنی کہ باپ پر فوقیت دیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت قریب کریں. اچھا، اب مجھے ایک دیں کیونکہ انہوں نے مجھے بریک کی کال دے دی اور یہ سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک سچویشن رکھتے ہیں، ایک باپ ہے وہ نشہ کرتا ہے اور سامنے اس کی ماں ہے، وہ اس پہ تشدد کر رہا ہے. ایک جوان بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہے. اللہ نے کہا ہے باپ کی نافرمانی نہ کرو، کیا کرے وہ؟ بتاؤں ابھی؟ بتائیں، ابھی بتا دیں. دیکھیں، احسن قرآن کا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس وقت حکمت کا کام یہ ہوگا کہ تشدد سے روکنا ہوگا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا ظالم و مظلوم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو. ٹھیک ہے. تو اب بدتمیزی نہ ہو،
لیکن کیسے نہیں ہوگی یہ پاسبلٹی؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک چیز جینوئن ہو رہی ہے، وہ ماں پہ مار رہا ہے، مار ایسا ہوتا ہے، تشدد کیے جا رہا ہے، جوان بیٹا دیکھ رہا ہے، وہ باپ کو روکے گا، باپ اس کو بھی مارنے لگے گا، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ بچاؤ مطلب نعوذ باللہ من ذالک باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ جتنا ہو سکے ماں سے اس کو دور کرے گا تاکہ بد نظمی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو۔